دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کس لیے کیا۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن کیوں اتارا، انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ جب تک ہم اس مقصد کو نہیں پہچان لیتے تب تک میرا خیال ہے کہ ہم سکون کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی 55 میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بنش۔ آج ایک بار پھر سے دور حاضر کے ایک اہم مدعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی انعامات سے نوازا ہے۔ دولت، شہرت، کاروبار، پیسہ، اولاد جیسی نعمت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ خوشی، اطمینان اور سکون الگ چیزیں ہیں۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی جب آپ کا دل کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون کی کمی ہے۔ آج اسی موضوع کو تفصیل اور تفسیر کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نعمان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ زندگی میں سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر زندگی میں سکون ہے بھی تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا۔ آئیے ہم نعمان صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا نعمان صاحب، بتائیے گا کہ زندگی میں اتنی ساری آسائشیں اور نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم سکون کے پیچھے بھاگتے نہیں، ہم صرف اور صرف آرام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ہمارے جسم کو، ہماری روح کو آرام ملے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے سکون۔ ہم سکون کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہماری کوشش ہے ہم آرام جو ہے وہ حاصل کریں۔ حالانکہ اگر آپ سوچیں تو آرام اور سکون دونوں دو مترادف چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آرام کیا ہے اور سکون کیا ہے۔ اگر آپ کو سکون حاصل کرنا ہے تو سکون کے لیے آپ کو اپنا جو سافٹ ویئر ہے اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اب لوگ پوچھیں گے کہ انسانی جسم میں سافٹ ویئر کیا ہے، تو یہ چیزیں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے جسم میں پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک وہ حصہ جسے ہم چھو سکتے ہیں، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، وہ ہارڈ ویئر کہلاتا ہے۔ ہماری روح، ہماری سوچ، یہ ہے ہمارا سافٹ ویئر۔ اس کو ہمیں اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اپڈیٹ کیسے کرنا پڑے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اگر ہم آرام کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آرام حاصل کرنا میرا خیال ہے کہ اس دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آرام آپ کو کسی لگژری بیڈ کے اوپر لیٹ کر آپ کو آرام مل سکتا ہے، آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھیں آپ کو وہاں پر آرام مل سکتا ہے، آپ گرمی میں ہیں اے سی میں بیٹھیں آپ کو وہاں پر آرام مل سکتا ہے، آپ سردی میں ہیں آپ ہیٹر لگا لیں آپ کو آرام مل سکتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو آرام مل سکتا ہے۔ سکون ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ آپ زندگی میں بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں، لیکن آپ کو اس کے باوجود اگر رات ذہن میں کوئی ایسی بات دوڑ رہی ہے کہ میں نے وہ کام جو کیا ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کاش وہ کام میں ایسا نہ کرتا، ہماری زندگی میں جو کاش کا لفظ ہے اگر یہ نکل جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بھی ہمیں جو ہے وہ سکون میسر نہیں۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ سکون کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے جسم کا، ہماری روح کا مقصد کیا ہے۔ جب تک ہم انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے تک میرا خیال ہے کہ ہم سکون بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، وہ جب تک ہم اس مقصد کو نہیں پہچان لیتے تب تک میرا خیال ہے کہ ہم سکون کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے، ہم سکون کے بالکل نزدیک نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے 4 کتابیں اتاری ہیں زمین پر، 4 کتابیں۔ اگر ہم اپنی مثال دیں تو قرآن ایک بڑی ہماری سب سے اہم افضل کتاب ہے قرآن۔ اب لوگ آپ دیکھیں کہ جب قرآن سنتے ہیں، آپ کسی محفل میں چلے جائیں، وہاں پر جب کسی بھی محفل کے شروعات میں یا کسی بھی کام کی شروعات میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے قاری حضرات جو ہیں وہ بلائے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں کیسی کیسی صورتیں پڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے وہ خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں عذاب کی آیتیں ہیں وہ بتا رہے ہوں کہ آپ کو قبر میں کیسے عذاب ملے گا، آپ یہ کام کریں گے آپ کو یہ عذاب ملے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دوزخ کے متعلق کوئی آیت ہو، عذاب کے متعلق آیت ہو،
ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہم اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے اور ہم نے صرف سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ، ہو بڑی خوبصورت آواز ہے جی، بڑی خوبصورت، ہم صرف داد دے سکتے ہیں، ہمیں اس کا مقصد نہیں پتا کہ وہ اصل اس کا مقصد کیا ہے، قرآن کو اتارا کس لیے گیا ہے، قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا تھا، ہم اصل مقصد جو ہے وہ بول چکے ہیں۔ جب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، آپ کہتی ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، میں آپ کو ایک فارسی کی ایسی کتاب لا کر دیتا ہوں جو ٹوٹلی میڈیکل کے حوالے سے ہے، آپ کو فارسی تو نہیں پڑھنا آتا، اب آپ کیا کریں گی کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کے اسے پڑھنا سیکھ لیں گی، اسے پڑھنا آپ نے سیکھ لیا، آپ نے پڑھ پڑھ کے وہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وانی یاد کر لی، اسے حفظ کر لیا، اسے مکمل آپ نے حفظ کر لیا، اس کے باوجود حالانکہ وہ ساری میڈیکل کی کتاب ہے، ٹوٹلی میڈیکل کے متعلق ہے، آپ کو وہ زبانی ساری کی ساری یاد بھی ہے، اس کے باوجود آپ کسی کا علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فارسی میں بخار کو کیا کہتے ہیں، فارسی میں پیراڈول کو کیا کہتے ہیں، فارسی میں کسی بھی بیماری کا نام آپ کو پتہ نہیں کہ فارسی میں سے کہتے کیا ہے، آپ کیسے علاج کریں گے، آپ کر ہی نہیں سکتی۔ میں قرآن پڑھتا جاؤں، میں پڑھتا جاؤں، بس مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ ہمارے علماء حضرات نے ہمیں صرف یہاں تک رکھا ہے کہ فلاں آیت کو پڑھیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اس آیت کو پڑھیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ کے سر میں درد ہے آپ یہ آیت پڑھ کے دم کریں آپ کو آرام آ جائے گا۔ اصل مقصد تک ہمیں پہنچانے میں جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے کچھ علماء حضرات جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے ہم سے باتیں کیا کی ہیں، اللہ نے عربی میں قرآن کس لیے اتارا تھا کہ ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی سمجھتے تھے، وہ عربی سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن جو ہے وہ فارسی میں اتار دیتے تو وہ کیا سمجھ سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میں اس بات کو بڑا واضح یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو اس طریقے کے ساتھ پڑھیں جس طریقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھا جائے، لیکن ہم نہ تو ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، ہم ایک ایک، یقین کریں میں شاید مجھ پہ کوئی فتوے لگنے شروع ہو جائیں۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مدرسہ گجرانوالہ کا، وہاں پر کچھ بچوں نے قرآن حفظ کیا، ان کو جو ہے اسناد دینے کے لیے ایک بہت بڑی محفل جو ہے وہ وہاں پر منعقد کی گئی، اور بڑی دور سے وہ قاری حضرات جو ہیں ان کو بلایا گیا وہاں پر صرف تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ بڑے دور ملک سے آئے یہاں پر تلاوت کرنے کے لیے تو ان کو آنے جانے کا ٹکٹ دیا ہوگا، آنے جانے کے لیے ایئرپورٹ سے یہاں پر گاڑی کا خرچ بھی دیا ہوگا، واپسی کا بھی خرچ دیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو دوسرے اخراجات ہیں، یا انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ اتنی دور سے آئے ہیں کو پیسے بھی تو دیے ہوں گے، ان کو سارے اخراجات ان کو دیے ہوں گے، آ کے صرف انہوں نے قرآن کی وہاں پر تلاوت کی، کچھ منٹ کے لیے محفل جاری ہے ابھی، انہوں نے تلاوت کی اور وہ اٹھ کر چلے گئے، ان کا مقصد تھا صرف آنا، تلاوت کرنا اور چلے جانا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بلانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، قرآن سننا بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو سٹیج پر لے کر آئیں، ان کو بولیں کہ وہ آ کر قرآن پڑھیں، وہ آ کر تلاوت کریں، حالانکہ اسی مدرسے کے اندر باقاعدہ یہ کورسز کروائے جاتے ہیں کہ آپ کو تلاوت کس طریقے سے کرنی ہے، لیکن ان بچوں کو سٹیج پر نہیں لایا گیا، باہر سے بلا کر کسی دوسرے قاری کو وہاں پر بلایا، اور یقین کریں اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ ایک سانس کے اندر انہوں نے پوری کی پوری سورت پڑھ لی، اور لوگ وہاں پر داد دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور دوسری طرف اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر اور ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اب ہم کس کی بات مانیں؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمیں اس بات کی طرف نہیں لے کر آ رہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم یہ جس بات پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم جب تک اس کے اندر تک نہیں جائیں گے اس بات کے، ہم تب تک اس بات کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کسی شاعر کو دیکھ لیں، ہم کتابوں میں کلاس میں پڑھتے آئے ہیں، کوئی شاعر اگر کسی کا چھوٹا سا شعر تھا، علامہ اقبال کا شعر تھا، اگر ہم وہ پڑھتے تھے تو اس کے نیچے باقاعدہ اس کی تفسیر لکھی ہوتی تھی، اس تفسیر کو باقاعدہ پڑھا جاتا تھا، لیکن وہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ آرام اور سکون، یہی
چیز ہے کہ اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ کو زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. سکون حاصل کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کس لیے کیا. اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن کیوں اتارا، انسان کو کیوں پیدا کیا. یہ بڑی اہم بات تھی جو میرا خیال ہے کہ اس سوال کا مین جواب یہی ہے کہ آپ زندگی کا مقصد سمجھ لیں، آپ زندگی میں کیوں آئے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم سکون جو ہے وہ کہاں حاصل کر سکتے ہیں یا کیسے حاصل کر سکتے ہیں.